الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الم تر إلى الملأ من بني اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سردار کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا نبی کو کہ ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کریں۔ قال هل عسیتم، اس اللہ کے نبی نے کہا تحقیق مجھے امید ہے کہ ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلوا، تم لڑائی نہیں کرو گے۔ قالوا، وہ قوم کہنے لگی، وما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا، تو پیٹ پھیر کر بھاگے، الا قلیلا منہم، ہاں مگر ان میں سے تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ پیچھے بھی بطور تمہید کی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا تھا، جہاد کے فضائل کو بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سیاسی نظام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی آئے گا، سورہ صف کے اندر بھی، اور بھی صورتوں کے اندر مسلمانوں کا جو ہے سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ تو سیاسی نظام کے اندر بھائی مسلمانوں کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجتماعی اور نظم والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ نظم والے سے مراد یہ ہے کہ بھئی ایک امیر ہونا چاہیے، ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ حاکم ہونا چاہیے، اور حاکم کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حاکم ہی سب سیاہ و سفید کا مالک ہو، نہیں، بلکہ آگے اس کی شورا ہو، نیک سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کی شورا کے اندر ہوں، وہ اس کو مشورہ دینے والے ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے پہلے تو ایک واقعہ سنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے بحر قلزم کے اوپر جو ہے اس کے کنارے ہی رہتے تھے، اور وہاں زراعت پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، بہت زیادہ یہ محنت کرتے تھے، اور جب محنت زیادہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو آمدن، فصل وغیرہ اچھی ہوتی تھی، آمدن بھی ان کی اچھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ساتھ ہی ان کی ایک قوم تھی عمالقہ، یہ بڑی طاقتور اور بڑی ڈیل ڈول والی قوم تھی۔ تو یہ عمالقہ قوم بنی اسرائیل والوں کے اوپر حملہ کرتی، اور حملہ کر کے بنی اسرائیل والوں سے جو ہے وہ مال بھی چھین کر لے جاتی، اور ان کی عورتوں کو بھی جو ہے وہ چھین کر ان سے لے جاتے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ تک بنی اسرائیل والے ٹھیک رہے ہیں، یعنی اعمال صحیح کرتے رہے ہیں، نیکی کرتے رہے ہیں، تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرتا گیا، دور ہوتا چلا گیا، ان کے اندر فسق و فجور اور اسی طرح بیماریاں اور جو ہے اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں جو ہیں ان کے اندر بڑھتی چلی گئی، جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں کے اندر ہیں کہ اللہ کے حکموں کو ہم پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پورا نہ کرنے سے مراد یہ اکثریت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی باغی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم خود اپنی اسی نماز کے اندر اندازہ لگا لیں، فجر کی نماز کے اندر، کہ کتنا بڑا گاؤں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی اگر ایک گلی بھی آ جائے پوری، جتنے بھی لڑکے ہیں نوجوان یا مرد جتنے بھی ہیں سارے آ جائیں، تو یہ ہماری مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن نہیں،
تو یہ جو آئے بیٹھے ہیں، یہ 100 میں سے میرا خیال ہے کہ یہ 1% بڑی مشکل سے بنتا ہوگا، 1 یا 2% ہوں گے، باقی سب جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں، سب جو ہے وہ غفلت کی نیند کے اندر ہیں۔ یہ تو عبادات ہے نا، عبادات کے معاملات کے اندر بھی ہم ایسے ہی ہیں مسلمان۔ اب دیکھیں، جھوٹ کے اندر مسلمان مشہور ہے، دھوکہ دہی کے اندر مسلمان مشہور ہو گیا، اور وعدہ خلافی کے اندر مسلمان جو ہے مشہور ہو گیا، اور اسی طرح ملاوٹ کے اندر مسلمان جو ہے مشہور ہو گیا۔ تو یہ سب بیماریاں جو ہیں، عیاشی کے اندر مسلمان جو ہے مبتلا ہے، مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر رہے صحیح معنوں میں۔ تو جیسے اب مسلمانوں کے اندر بد عملیاں ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوال آیا ہوا ہے، اور مسلمان جو ہے ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ بات تھی کہ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اعمال کا قوم کو مسلط کیا۔ تو ایک مرد تھا بڑا نیک تھا، تو وہ جہاد کرتے کرتے دشمن کے مقابلے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ شہید ہونے سے پہلے اس نے دعا کی، اور اس کی بیوی حاملہ تھی، کہ اے اللہ، جو میری بیوی کے پیٹ کے اندر بچہ ہے نا، اے اللہ میں اس کو نیک بناؤں گا، یا کہا کہ تیرے دین کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کا نام شمویل یا سمائیل رکھا گیا۔ شمویل یا سمائیل کا معنی ہوتا ہے کہ دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا کہ آپ نے جو بچہ جیسا مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دے دیا۔ پھر وہ بچہ جوان ہوا، تو جوان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ تو حضرت شمویل جو ہے یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ تو اس کے زمانے کے اندر، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تقریباً 1200 یا 1300 سال پہلے کے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت شمویل علیہ السلام۔ تو یہ ان کو سمجھاتے رہے قوم کو، لیکن قوم نے کوئی خاص زیادہ بات نہ مانی۔ تو پھر یہ بوڑھے ہو گئے، جب بوڑھے ہوئے تو پھر قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے کوئی جرنیل جو ہے مقرر کر دیں، کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں، ہم اس کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو وقت کے پیغمبر نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری یہاں آتی ہیں۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد؟ اذ قالوا، جب انہوں نے لنبی لہم، اپنے نبی کو کہا، ابعث لنا ملکا، کہ آپ ہمارے لیے کوئی جرنیل مقرر کر دیں۔ ملک بادشاہ، امیر، حاکم کو کہا جاتا ہے، اور بادشاہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب سیاہ و سفید کا مالک ہو جائے، بلکہ امیر کو بھی بادشاہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس غالباً ان کے پاس آیا اور آ کر مانگنے لگا، جیسا ہوتا ہے بھیک مانگنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر، میرا نام ذہن سے نکل گیا، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بھئی آپ کا گھر ہے؟ وہ بکاری یعنی مانگنے والا کہنے لگا ہاں گھر ہے۔ کہا کہ آپ کا جو ہے وہ سواری ہے؟ کہنے لگا ہاں میری سواری بھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی خادم بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں میرا خادم بھی ہے۔ فرمایا کہ پھر تو تم ملک یعنی بادشاہ ہے، کہ جس کا اپنا گھر ہو، اپنی سواری ہو، اور اپنی بیوی ہو۔ بیوی بھی پوچھی تھی کہ بیوی ہے؟ کہا کہ ہاں بیوی ہے، اور کہا کہ خادم بھی ہے؟ کہا کہ خادم بھی ہے۔ تو کہا جس کا گھر ہو، بیوی ہو، خادم ہو، اور اسی طرح اس کا جو ہے بچے ہوں، تو وہ تو ملک یعنی بادشاہ ہے جس کے پاس یہ ہو۔ تو بھئی یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھا کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اور دولتیں دی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے تمہارے سابقہ کارنامے سے میں جانتا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم لڑائی نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ قالوا وما لنا، قوم نے آگے سے جواب دیا کہ اچھا کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ
ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا، یعنی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ 30,000 عورتوں کو انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لے لیا تھا۔ تو فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، لڑائی فرض کر دی گئی، تولوا، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگے، الا قلیلا منہم، ہاں مگر بہت تھوڑے تھے جو لڑائی کے لیے ثابت قدم رہے۔ ان کی کتنی تعداد تھی وہ انشاءاللہ اگلے رکوع کے اندر آئے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ باقی بھئی بادشاہ اور جرنیل جو مقرر کیا ہے وہ اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔